अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची जो गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल मसाइल का शिकार है। सबसे बड़ा शहर और सबसे अहम बंदरगाह, सबसे बड़ा सनती और तिजारती मरकज। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शहर के मकामियों तक, इख्तिदार के ऐवानों से लेकर सियासी जलसे जुलूसों तक, इंसाफ की बातों से लेकर गली गली में होती ना इंसाफियों तक, आम आदमी ये कहता है कि सब माया है। हर वो सोच जो जुर्म कहलाती है, कराची में कहीं ना कहीं मालूम या नामालूम अफराद इस सोच को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हैं। नाजरीन, बात होगी शहर के बुनियादी मसाइल और संगीन हालात के बारे में, और ख़ास तौर पर कराची के बेसहारा बल्दियाती निज़ाम की। बात करेंगे शहर कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान साहब की, जो चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाबी से कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस तो हो गई, अज़्म भी हो गए। अब ये वादे, ये इरादे, ये एडमिनिस्ट्रेटर कहां तक कामयाब होंगे, इसी हवाले से बात करने के लिए लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा MKM पाकिस्तान फैयाज कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात ये है इसमें साइमा के एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर 1 साल से 1.25 साल से KMC को चला रहे थे। अब ये इलेक्शन कमीशन की भी रिक्वायरमेंट है कि किसी की ख्वाहिश तो नहीं है ना। बिल्कुल। अब लाजमी सी बात है, एक सरकारी मुलाजिम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गए हैं और इलेक्शन अनाउंस किए हुए इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को जी। अब अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए तो अब ज्यादा कुछ 10-12 दिन का बीच में गैप है, 15 दिन का गैप है, इससे ज्यादा कोई चीज तो है नहीं है। इससे छोटे से अरसे में कोई आप एक्सपेक्टेशन रख लें कि मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई कराची को पैलेस ही बना देना है, तो ये तो मुमकिन है नहीं। क्योंकि 1.5 साल से जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए थे, तमाम पूरी सिंध गवर्नमेंट उनकी पोस्ट पे खड़ी थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। तो एक सरकारी मुलाजिम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है, बुनियादी तौर पर देखी जाए तो एक रिक्वायरमेंट थी, इलेक्शन कमीशन की भी है। और वैसे भी बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस होने के बाद जो है कि पीपल्स पार्टी खुद एक फरीक है उसके अंदर, इलेक्शन लड़ रही है, तो उनको हटाना ही था उसका। तो ये इसको इतना इशू बनाया गया है, लेकिन इतना इशू है नहीं है। 15-20 दिन पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का कोई इशू इसमें बनता नहीं है किसी तरीके से भी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, MKM ये कहती है कि हम पहले दिन से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ थे। हम मुर्तज़ा वहाब के ऊपर भी हमने अपनी रिजर्वेशन दी थी कि भाई आप जो है सियासी एडमिनिस्ट्रेटर खत्म करें, और वो हो गया है। बस ये बात है इसके अंदर। सही। इसके अलावा कोई अहम बात इसमें है नहीं, जितना हवा बना दिया गया है इसका। तो फैयाज कायम खानी साहब, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने जिस तरीके से एक कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, आपको लगता है, आपका कहना है कि 10 से 12 दिन के इस अरसे में ये तमाम वादे वफा हो सकेंगे? ऐसा तो पॉसिबल होता कभी भी नजर नहीं आता। जब आप खुद ही कह रही हैं कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है जी। तो एक अपना लाइन ऑफ एक्शन उन्होंने बताया है कि जी के हो सकता है आगे मुस्तकबिल में कहीं इनको बल्दियाती सेटअप के अंदर कोई पोजीशन मिल जाए। पहले भी म्युनिसिपल कमिश्नर रहे हुए हैं, और एक म्युनिसिपल कमिश्नर मेयर के बाद दूसरा बड़ा ओहदा होता है बल्दियात के अंदर, तो पहले भी इन्होंने काम किया हुआ है। फिर कराची में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये डिप्टी कमिश्नर भी रहे हुए हैं। उसके साथ साथ कराची की डायनामिक भी जानते हैं, लोकल आदमी हैं, और कराची की सियासत भी जानते हैं, कराची के मसाइल से भी पूरी तरह ये आगाह हैं। तो लाजमी सी बात है, ये इसी हवाले से बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना अपनी। तो अल्लाह करे कि जो ये उनके ख्यालात हैं, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी ये इसी तरीके से काम किया जाए। तो अब ये तो आप भी जानती हैं कि 15-20-25 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि आगे चल के बल्दियाती इन्होंने जो अपना विजन दिया है, अच्छी बात है, शहर के लिए सोचना अच्छी बात है, सोच तो रहे हैं कम से कम। लेकिन फैयाज साहब, आपको नहीं लगता शहर कायद की हालत बद से बदतर होती जा रही है? कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और जमात हो, इस अब तक किसी ने भी शहर कायद का नहीं सोचा है। अगस्त देखें साइमा, अगस्त 2020 में बल्दियात खत्म हुई थी जी। इलेक्शन कमीशन रूल्स कहते हैं कि 120 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवा दें, ठीक है। आज 2.5 साल हो गए,
بالکل 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور 2.5 سال کے اندر جو ہے مختلف وجوہات بنا کے مختلف بیس کے اوپر جو ہے یہ انتخابات ملتوی ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج جو یہ جماعت اسلامی شور کر رہی ہے کہ انتخابات کرائیں، انہوں نے خود اپلیکیشن دی ہوئی ہے ملتوی کرنے کی. یہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں، انہوں نے 120 دن کی دی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کا آپ فیصلہ پڑھ لیں، اس میں مینشن کیا ہوا ان کا نام کہ جماعت اسلامی نے 45 دن کی ملتوی کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے 120 دن کی دی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی اپنا نظام ہے. پھر دیکھیں اب کبھی یہ سیلاب کا بہانہ کر لیتے ہیں، کبھی یہ پولیس کا بہانہ کر لیتے ہیں، کبھی یہ اپنی اپلیکیشن لگا دیتے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے بلدیات کا، جو اصل جو ایم کیو ایم کی ریزرویشنز ہیں، ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں، اس پہ یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے، وہ دھیان نہیں دیتے. ان کو مردم شماری نظر نہیں آتی صحیح کہ غلط ہوئی ہے، ان کو حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتی، ان کو ووٹر لسٹ میں اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا. الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کر رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. اختیارات تو ان کو نظر نہیں آتا. کہ دیکھیں ہم نے 2015 میں ہم میئر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 سے 5 سال ہم نے بلدیات رکھی ہے. 5 سال تک ہم روتے پیٹتے رہے ہیں نا، اختیارات کا بھی، بجٹ کا بھی، تمام چیزوں کا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسی کا بھی میئر آئے کم سے کم تمام اختیارات کے ساتھ آئے. بالکل تمام بلدیاتی اداروں کے اوپر پیپلز پارٹی قابض ہے. ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم کے بعد 2010 سے تو کم سے کم بلدیاتی ادارے بلدیات کو ملے. اس میں ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تمام چیزیں سالو کی جائیں اور آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں. لیکن چونکہ نہ تو عدالتیں سن رہی ہیں، نہ الیکشن کمیشن سن رہا ہے، نہ حکومتیں سن رہی ہیں، تو ٹھیک ہے جی الیکشن کروائیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم اپنی ریزرویشن کے اوپر، بہاف کے اوپر، یا اپنی جو جتنے بھی تحفظات ہیں اس کو لے کے شاید کوئی بائیکاٹ کی طرف چلی جائے گی. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ چور دروازے دیکھ رہے ہیں. بہرحال جو حالت ہوئی ہے 2.5 سال ہو گئے بلدیات نہیں ہے، حالت تو خراب ہوگی نا. بالکل صحیح. اس سے پہلے 5 سال تک ایم کیو ایم تھی، اس میں نہ تو بجٹ تھا، نہ ہی اختیارات تھے، نہ ڈپارٹمنٹ تھے، نہ ریونیو کے تمام محکمے سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے. تو میئر کیا کرے گا؟ کیا کرتا میئر؟ اچھا فیاض صاحب، آپ نے بات کی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے. 2 سے 3 روز پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بارہا کافی چیزوں کو ٹارگٹ کیا، لیکن ان کی جانب سے آخر میں یہی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بندر بانٹ چل رہی ہے. وہ گئے ہیں تو اب یہ آ گئے ہیں، ہم انہیں آنے نہیں دیں گے اور ایڈمنسٹریٹر تو ہمارا ہی ہوگا. آپ نے کہا کہ 10 سے 12 دن یا زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 دن کے لیے یہ ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. تو حافظ صاحب اتنا زیادہ فورسفلی کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 سے 12 روز کے لیے اپنا ایڈمنسٹریٹر تعینات کریں گے؟ دیکھیے جی، حافظ نعیم صاحب یا جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سمجھو کہ ہمارا میئر آ چکا ہے، صرف رسمی اعلان ہونا باقی ہے. صحیح، وہ تو جیت چکے، اپنے خیالوں میں جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے، 246 یو سی ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا جب وہ الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، اب جماعت اسلامی جو ہے وہ آج 1.5 سال تک جو ہے مرتضیٰ وہاب کو برداشت کرتی رہی ہے، ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برداشت کرتی رہی ہے، ایک غیر جانبدار سرکاری ایڈمنسٹریٹر برداشت نہیں ہو رہا ان سے. یہ منافقت ہے. آپ کو فیسلٹیٹ کیا پیپلز پارٹی نے، 29 دن کا آپ نے دھرنا دیا، 29 دن کا دھرنا جو ایک کاسمیٹک دھرنا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ سہولت کار تھی پیپلز پارٹی آپ کی. آپ کو جب نے معاہدہ کیا، وہ معاہدہ کہاں پہ ہے جو آپ نے کیا ہے؟ وہ کہاں، کون سے پاتال میں چھپا ہوا ہے؟ یہ صرف منافقت ہے. جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتی جماعت اسلامی، اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی بات نہیں کرتی، اس میں جماعت اسلامی بات نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتے ہو آپ لوگ بات؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ مطلب شماری کم ہے؟ 3 ساڑھے 3 سوا 3 کروڑ کے لوگوں کو جو ہے وہ 1.5 کروڑ گنا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں کہتے ہو حلقہ بندیاں غلط ہے، غیر منصفانہ ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہو ووٹر لسٹیں غلط ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اختیارات چاہیے ہمیں میئر کو؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ صوبائی اسمبلی کی مذاکرات ختم ہونی چاہیے؟ جو ایشوز ہیں اس پہ بات نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں ان کو پی ٹی آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور جماعت اسلامی بھی، ان تینوں کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم بائیکاٹ کرے تو کوئی چور راستہ ملے اور ہم آ جائیں 2001 کی طرح، 93 کی طرح. لیکن ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرے گی. صحیح، ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. فیاض قائم خانی صاحب، عامر خان صاحب کے بیان کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. عامر خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، وہ ابھی ایکسپو سینٹر میں گئے تھے اور وہاں پر ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو عبدالوسیم صاحب کا نام دے کر آئے تھے لیکن وہ اپروو نہیں ہو سکا. یعنی کہ جو اپروو ہوا ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کا نام، اس میں آپس میں کیا میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی ان ناموں پر، یا الگ الگ نام دیے گئے تھے دونوں جانب سے؟
دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سائمہ، جب بھی آپ کسی تعیناتی کے لیے جائیں گے اپنی کسی حکومتی عہدے پہ، تو اس میں آپ 2-3 نام دیتے ہیں، 4 نام دیتے ہیں، ایک نام نہیں دیا جاتا کہ ایک نام دے کے اس میں ضد پہ اڑا جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ 2-3 اپنے نام دے دیے، ان میں سے ایک نام جو ہے ٹھیک ہے جو قوانین کے مطابق، الیکشن کمیشن رولز کے مطابق اور نظام سسٹم کے مطابق ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی سیف الرحمان ہمارے کوئی پارٹی ورکر نہیں ہے، سیف الرحمان کوئی ہماری پارٹی کے رکن نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیف الرحمان سے. سیف الرحمان نے اگر وسیم اختر کے ساتھ ایز اے میونسپل کمشنر کام کیا ہے، اس ساتھ انہوں نے سینکڑوں سرکاری ملازمین نے کام کیا ہے. یہ ہمارا کوئی تنظیمی کوئی تعلق نہیں ہے سیف الرحمان کے ساتھ. تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ عامر خان نے جو بات کی ہے وہ بھی جیسے ہم نے گورنر کے لیے 4 نام دیے تھے، 5 نام دیے، ٹھیک ہے، ایک نام اس میں سے سلیکٹ ہو گیا. ایک روٹین ہے، ایک نارمل طریقہ ہے کام کرنے کا، اور بہرحال اگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چاہے وہ سیف الرحمان آئے، کوئی اور سرکاری ملازم آئے، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر بنے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو الیکشن کے کمپوننٹس ہیں، جو الیکشن کے رولز ہیں، الیکشن ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے مطابق ہوں، ووٹر لسٹ صحیح ہو، حلقہ بندی صحیح ہو، مردم شماری صحیح ہو. اس کے بعد وہ تمام اختیارات بلدیات کو دیے جائیں، بلدیات کی محکمے بلدیات کے حوالے کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے، کوئی کسی کا بھی میئر آئے، کم سے کم رونا پیٹنا تو شروع نہیں ہوگا. ہاں ایٹ لیسٹ شہر قائد کے لیے کچھ کیا جائے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو سائمہ، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وسیم اختر کے دور میں بلدیہ محتاج ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی ہر مہینے تنخواہوں کے لیے بولنا پڑتا تھا، پینشن کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. تو ترقیاتی کام کہاں سے ہوں گے؟ بالکل صحیح. جو جتنے بلدیات کے ریونیو کے محکمے ہیں، جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے انکم بلدیہ کو، ٹھیک ہے، وہ سارے سندھ گورنمنٹ کے پاس سے، تو کہاں سے پیسہ آئے گا؟ صحیح. ہزاروں ملازمین ہیں، ان کی پینشن، ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان کی پینشنیں اٹکی رہتی ہیں. بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں جو بھی میئر آئے، جس جماعت کا بھی میئر آئے، وہ پورے اختیارات کے ساتھ آئے، اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 140A، اس کے مطابق سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات میئر کے پاس ہونے چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا فیاض قائم خانی صاحب، مرتضی وہاب صاحب تو چلے گئے ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے اور انہی کو وجوہات بنا کر انہوں نے کہا کہ میں نے ریزائن بھی کیا ہے یا ان سے ریزگنیشن لیٹر لیا گیا ہے، جو بھی بات ہے. انہوں نے وہ ٹیکس والی بات جو کہ الیکٹرک کے بل میں ٹیکس لاگو کیا تھا، جس کی وجہ سے عوام سراپائے احتجاج بن گئی تھی، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں یہی بات سامنے لائی گئی ہے کہ میں نے اس لیے اپنا ایک تو ریزگنیشن لیٹر ایشو ظاہر سامنے رکھا ہے کہ میں نے وہی ٹیکس لاگو کیا تھا جو پچھلی گورنمنٹ بھی پچھلے بھی ایڈمنسٹریٹر لیتے رہے تھے، لیکن طریقہ کار دوسرا تھا، یعنی کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے تھرو وہ ٹیکس لیا جاتا رہا ہے. میں نے اسے پراپر طریقے سے ٹیکس لینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایگری نہیں ہوا. کیا کہیں گے سائمہ؟ یہ پاکستان بڑا عجوبہ ملک ہے. بالکل. یہاں مسجد کے بجلی کے بل میں ٹی وی کا پیسے آتے ہیں. صحیح. ٹی وی کے چارجز آتے ہیں. مسجدوں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں کیا؟ بالکل. کیونکہ وہ الیکٹرک سے لگ کے آتے ہیں، وابڈا سے لگ کے آتے ہیں کہ جی لائسنس فیس دینی ہے آپ نے ٹی وی کی. اب مدرسوں میں، مسجدوں میں ٹی وی کی لائسنس فیس لگ کے آتی ہے. یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے. مرتضی وہاب صاحب نے جو ہے وہ جس طریقے سے ٹیکس کے الیکٹرک والوں سے مل کے کیا تھا، آپ خود سوچیں، شہر میں کچرا اٹھتا نہیں، شہر میں کوئی کام ہوتا نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے زور زبردستی کے اوپر، پہلی بات تو دیکھیے واٹر بورڈ کا جیسے بل ہے، جو میونسپل کارپوریشن کے جو سیوریج کا جو بل ہے، ارے بھائی بل دینے کے لیے عوام بالکل تیار ہے. عوام چاہتی ہے کہ بل دیے جائیں، ٹیکسز بھرے جائیں. 70% ٹیکس دے رہی ہے، ریونیو دے رہی ہے پورے پاکستان کا، تو وہ یہ 2-4-10-20 ہزار روپے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو وہ چیزیں فیسلٹیز بھی تو پرووائڈ کی جائیں. کچرا آپ سے اٹھا نہیں، 1.5 سال میں آپ نے کیا کچھ نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے صرف جو ہے نا وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ایک ٹیم بٹھا کے وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی طرح آپ نے بس سوشل میڈیا کے اوپر کے ایم سی کو چلایا ہے. ارے بھائی آپ نے لگا دیا، آپ کم سے کم یہ دیکھیں اس پہ تمام لوگ متفق ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو اختیارات ایک ایڈمنسٹریٹر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ ایک کونسل کا، ایک کونسل ہے، ایک پوری حکومت ہے بلدیات کی، ایک لوکل باڈی پوری گورنمنٹ ہے. آپ اس کو آنے دیں، اس کی کونسل بنے گی، اس میں 250 ممبران،
350 मेंबरान बैठेंगे, वो फैसला करेंगे इस चीज का कि भाई ये टैक्सी की कलेक्शन कैसे करनी है। आपने मिली भगत करी और के इलेक्ट्रिक से अंदरूनी खाना जो रवाज चला आ रहा है उसके मुताबिक आपने उठ के जो है वो एक टैक्स लगा दिया बेमकसद के अंदर। ये काउंसिल का काम है। अब सिंध असेंबली अगर इस वक्त नहीं है तो क्या गवर्नर क्या उसमें कानून साजिश शुरू कर देगा क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है ना भाई। ऐसा कानून साजी करना या कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करवाना कानून के अंदर, नया कानून बनाना, वो काउंसिल का काम है। वो आएगी, अपना काम खुद कर लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैयाज कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहा गया कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आए, किसी भी जमात का आए, बस हम ये चाहते हैं कि पूरे इख्तियारात के साथ आने चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको नेक्स्ट प्रोग्राम में बिल्कुल हम ले सकें। बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से, जो इस वक्त डॉक्टर सैफुर रहमान साहब है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि जो पार्किंग फीस है वो ख़त्म कर दी जाएगी, रोड्स जो हैं उनकी हालत बेहतर की जाएगी। बड़े बड़े रोडों के हवाले से उन्होंने कहा है कि उनकी मुरम्मत करवाई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे और भी वादे किए गए हैं, लेकिन वो वादे वफा होंगे या नहीं देखना अभी बाकी है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20-25 रोज़ के लिए आए हैं। 20-25 रोज़ में किस तरीके से ये तमाम तर वादे पूरे हो सकेंगे देखना अभी बाकी है। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।